عزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تصوف و سلوک کے اندر دو الفاظ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر ایک تصفیہ اور نمبر دو تزکیہ۔ تصفیہ ہمیشہ قلب کا ہوتا ہے اور تزکیہ ہمیشہ نفس کا ہوتا ہے۔ تصفیہ دل کی صفائی کو کہتے ہیں اور تزکیہ نفس کی صفائی کو کہتے ہیں۔ اگر آئینہ کے اوپر، شیشہ کے اوپر مٹی کی تہ جم جائے تو اس تہ کی صفائی کو تصفیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی ظلمت، اس گناہ کا زنگ وہ انسان کے دل پہ آ جاتا ہے۔ وہ ظلمت، وہ زنگ دل کے اندر سرایت نہیں کرتی۔ رب ذوالجلال نے قرآن عظیم الشان کے اندر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ چکا ہے، تو دل کی صفائی کو تصفیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کا کپڑا میلا کچیلا گندا ہو جاتا ہے تو کپڑے کی میل کچیل کو ختم کرنے کے لیے صابن کی ضرورت پڑتی ہے، سرف کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کپڑے کو صابن سرف کے ذریعے دھونے کے بعد اچھی طرح نچوڑا جاتا ہے۔ یہ کپڑے کی میل کچیل کو دور کرنے کے لیے صابن کا استعمال کرنا، سرف کا استعمال کرنا، پانی کا استعمال کرنا، اس کپڑے کو اچھی طرح نچوڑ دینا، اسے تزکیہ کہا جاتا ہے۔ انسان کے نفس کے اندر اچھائی بھی پائی جاتی ہے اور انسان کے نفس کے اندر برائی بھی پائی جاتی ہے۔ شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے برائی کو ختم کر کے اپنے اندر خیر اچھائی کو لے کے آئے۔ جو انسان اپنے اندر سے برائی کو ختم کر دیتا ہے، اچھائی لے کے آ جاتا ہے، اسے تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے یہ رب ذوالجلال کی نظروں میں محبوب بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن رب ذوالجلال نے اسی بندے کو جنت میں داخل کرنا ہے جو دنیا کے اندر اپنا تزکیہ کرے گا، جو دنیا کے اندر اپنے اندر سے برائی کو ختم کرے گا۔ رب ذوالجلال نے قیامت کے دن اسی بندے کے اوپر جنت کے دروازے کھولنے ہیں جو اپنے اندر سے غلط چیزوں کو نکال دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، کہ میں نے بندے کو جنت کا جو بدلہ دینا ہے، جنت صلے کے اندر عطا کرنی ہے، یہ صرف اور صرف تزکیہ کی صورت میں عطا کرنی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الشمس کے بارے میں ارشاد فرمایا جس سورت کے اندر رب ذوالجلال نے متعدد قسمیں کھائی ہے۔ اللہ نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، رب ذوالجلال نے متعدد قسمیں کھائی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان کی ملکیت میں یہ 7 زمینیں ہو، 7 آسمان ہو، یہ سارا درمیان کا خلا بندے کے پاس موجود ہو، یہ زمینیں، دفینے، خزانے ایک بندے کی ملکیت کے اندر آ جائیں، بندہ بلا شرکت غیر اس پوری کائنات کا مالک بن جائے اور پھر اس پوری کائنات کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پوری کائنات کو خرچ کرنے پر رب ذوالجلال بندے کو جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے
سورۃ الشمس کے ایک مرتبہ پڑھنے والے کو اللہ وہ سارا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ سورۃ الشمس کے پڑھنے پر 1 منٹ مکمل خرچ نہیں ہوتا، بندہ 1 منٹ سے پہلے سورت کو مکمل کر لیتا ہے اور رب ذوالجلال اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو اتنا اجر و ثواب عطا فرماتی ہے کہ بندہ اسے شمار نہیں کر سکتا، بندہ اسے گن نہیں سکتا۔ اور تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمایا تھا، چچا عباس فجر کی نماز کے اندر سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل کی تلاوت کیا کرو۔ میرے پیغمبر نے چچا عباس کو حکم کیوں دیا کہ چچا اس سورت کی تلاوت کیا کرو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر ایک نامی آیت کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ جس انسان نے دنیا کے اندر اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے اندر سے غلط چیزوں کو نکال دیا، یہ بندہ رب کی نگاہ میں کامیاب ہو گیا۔ اور رب ذوالجلال نے کئی قسمیں کھانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، مجھے زمین و آسمان کے بنانے والے کی قسم۔ یہ کئی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا میرے بندو، جو انسان اپنا تزکیہ کرے گا، اپنے نفس کی اصلاح کرے گا، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی بندہ اپنا تزکیہ نہ کرے، من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دے، خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے، رب چاہی زندگی کو چھوڑ دے، اللہ پھر کیا ہوگا؟ میرے اللہ نے 10ویں آیت کے اندر جواب دیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس انسان نے اپنا تزکیہ نہیں کیا یہ رب کی نگاہ کے اندر فیل ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان اپنا تزکیہ کر لیتا ہے اللہ کی نظروں کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا کے اندر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اندر حسد کی بیماری پائی جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو تزکیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر حسد کی بیماری پائی جاتی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ بندہ کسی کے پاس نعمتوں کو دیکھ کر جیلسی ہو جاتا ہے، جلنا شروع کر دیتا ہے، اس کی ساری نیکیاں ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے اندر حسد کی بیماری پائی جاتی ہے تو اس انسان کو تزکیہ کی ضرورت ہے۔ کسی انسان کے اندر تکبر کی بیماری پائی جاتی ہے، میں کی بیماری پائی جاتی ہے، غرور پایا جاتا ہے، تکبر پایا جاتا ہے، اس انسان کو بھی تزکیہ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان بد نظری کے مرض کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، اسے بھی تزکیہ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان پوری رات عبادت کرتا ہے اور پورا دن ہاتھ کے اندر تسبیح پکڑ کے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ دن کے اجالوں میں اپنا وقت مصلی کے اوپر گزارتا ہے، لیکن عبادت کرنے کے بعد جب ماں باپ کی خدمت کے اندر پیش ہوتا ہے یہ ماں باپ کی نافرمانی کر لیتا ہے، ماں باپ کو جا کے آنکھیں دکھاتا ہے، ماں کو بھی ناراض کر لیتا ہے، باپ کو بھی ناراض کر لیتا ہے۔ اس انسان کو بھی تزکیہ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان بد نظری کے مرض کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، موبائل کی سکرین پہ غلط چیزیں دیکھتا ہے، یہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، اس انسان کو بھی تزکیہ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ حرام کاموں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، وہ سودی کاروبار کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، اس انسان کو بھی تزکیہ کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیں، جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، جس طرح روزے کا رکھنا فرض ہے، صاحب استطاعت بندے کے اوپر حج کا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح اپنا تزکیہ کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا یہ بھی انسان کے اوپر فرض ہے۔ جو بندہ دنیا کے اندر تزکیہ نہیں کرے گا پھر اس کا تزکیہ رب ذوالجلال کریں گے، اور جس کا تزکیہ پھر اللہ کرے گا اللہ تزکیہ کے طور پر پھر اسے جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ میں اور آپ اپنا تزکیہ کر لیں، میں اور آپ اپنے اندر سے غلط چیزوں کو نکال دیں، میں اور آپ اپنے اندر سے برائی کو نکال دیں۔ جس دن میرا اور آپ کا تزکیہ ہو گیا
رب ذوالجلال کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو جائیں گی۔ میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو، میرا گھر بیت اللہ بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر کی تعمیر کی تو بیٹے اسماعیل کو بھی ساتھ ملا لیا۔ والد ابراہیم مستری بن گئے، بیٹا اسماعیل مزدور بن گیا۔ باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ اگر کسی کو مسجد بنانے کی توفیق مل جاتی ہے یا کسی انسان کو مسجد کا انتظام مل جاتا ہے، وہ مسجد کا انتظام و انصرام سنبھال لیتا ہے، اس انسان کے اوپر رب کا خصوصی کرم ہوتا ہے، اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے۔ اللہ انبیاء سے اپنے گھر کی تعمیر کروایا کرتے تھے، رب ذوالجلال خلیل اللہ سے اپنے گھر کی تعمیر کرواتے ہیں۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا میں رب تجھے ضرور عطا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں آپ سے دنیا کا فضل و کمال نہیں مانگتا، اللہ میں آپ سے آمینہ کا لال مانگتا ہوں۔ اللہ میں نے آپ کا گھر بیت اللہ بنا دیا، اب اسے آباد کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد مطاف کے اندر کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی۔ اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی نسل کے اندر پیدا فرما دیا۔ یوں سمجھ لے دعا کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ، دعا کے اوپر آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، اور جس جگہ پہ دعا مانگی گئی اس جگہ کا نام بیت اللہ، اور جس سے دعا مانگی گئی اس کا نام اللہ، اور جہاں پہ اس دعا کا ذکر آیا اس کتاب کا نام کتاب اللہ، اور جس کے لیے دعا مانگی گئی اس ہستی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا، اب اسے آباد کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیجئے۔ اللہ جو نبی آپ بھیجیں گے اس نبی کے 4 کام ہوں گے، ایک تو وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، کتاب اللہ کی تعلیم دے گا، حکمت کی باتیں لوگوں کو سکھائے گا، اور چوتھے نمبر پر لوگوں کا تزکیہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد رب کی بارگاہ میں جب مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی تو 4 مقاصد کے اندر سے ایک مقصد یہ بھی ذکر کیا، اللہ تیرا نبی دنیا میں آئے گا، آ کے تیرے بندوں کا تزکیہ کرے گا، لیکن میں قربان جاؤں رب ذوالجلال پہ، یہ تزکیہ اتنا ضروری ہے۔ جب رب نے ان 4 مقاصد کا ذکر کرنا تھا، رب ذوالجلال نے اس تزکیہ کو چوتھے نمبر سے اٹھا کے دوسرے نمبر کے اوپر ذکر کر دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ رب نے ابراہیم کو بتا دیا، ابراہیم آپ نے تزکیہ کو چوتھے نمبر پہ ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن رب کے نزدیک یہ تزکیہ اتنا ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ جو اپنے تزکیہ کا اہتمام کرے گا، میں رب ذوالجلال اسے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دوں گا۔ تو تزکیہ ضروری ہے۔ میں اور آپ نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ اپنا تزکیہ ہم ضرور کریں گے۔ تزکیہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ میرا تزکیہ فرما دیجئے، اللہ میرے نفس کی اصلاح فرما دیجئے، اللہ میرا اندر گندہ ہو چکا ہے، اللہ کوئی رحمت کی نظر ڈال کے اندر کو پاک کر دیجئے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اللہ فرماتے اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تم میں سے کسی بندے کا تزکیہ نہ ہوتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اللہ جب چاہتے ہیں بندوں کا تزکیہ فرما دیتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم سحری کے وقت، افطاری کے موقع پہ، نمازوں کے بعد یہ دعا مانگے، اللہ تیرے جس فضل کی وجہ سے، تیرے جس کرم کی وجہ سے بندے کا تزکیہ ہو جاتا ہے،
اللہ وہ فضل کی نگاہ ڈال دیجئے، اللہ وہ کرم کی نگاہ ڈال دیجئے، تاکہ میرا من پاک ہو جائے، میرا تزکیہ ہو جائے، میرے اندر کی اصلاح ہو جائے، اور دعا کرنے کے بعد پھر اللہ والوں کے ساتھ تعلق بنائے۔ جس انسان کا اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق بنا کر وہ اپنے اندر کی باتیں اللہ والوں کو بتاتا ہے، اللہ والے توجہات دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مراقبہ کراتے ہیں، رب ذوالجلال ان کی صحبت کی وجہ سے تزکیہ کی نعمت عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا تزکیہ فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں، روحانی امراض پائے جاتے ہیں، اللہ تعالی ان سب کو ختم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں روحانی طور پہ شفا کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔